بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو کل آپ کو مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے تھے آپ نے یقیناً لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم نظم نعت کا سوال نمبر 1، 5، 9 حل کریں گے۔ سب سے پہلے تو مختصر جوابات کے لیے ہدایات یاد دہانی کے لیے دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بیٹا جواب آدھا سوال کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جواب میں غیر ضروری بات کا ذکر نہ کریں، جواب ادھورا نہ لکھیں، جواب ادھورا نہ لکھیں۔ سوال نمبر 1، مختصر جوابات جز الف، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہر طرف عام ہو جانا ہے۔ شمع توحید سے جلانے سے شاعر کی مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہر طرف عام ہو جانا ہے۔ جز ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے۔ شاباش، یعنی پیغام حق سنانے کے لیے تشریف لائے۔ جز جیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ بزم کونین نہیں بیٹا، جواب آپ کو کہا گیا تھا ادھورا نہیں مکمل، اور آدھا سوال کے اندر موجود، تو بزم کونین خالی نہیں۔ کیا جواب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین سجانے کے لیے تشریف لائے، یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت کی محفل سجانے کے لیے تشریف لائے۔ جز دال، آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ آخری شعر بیٹا، اس میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ، سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بیدار کیا جو لوگ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگایا، بیدار کیا، اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کی۔ سونے والوں کو جگانا کے مطلب، سونے والوں کو جگانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غافل لوگوں کو بیدار کیا اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کی۔ بیٹا یہ تھے مختصر جوابات۔ اب سوال نمبر 5، الفاظ جملے کہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ایک دو لفظ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جملے بنوا لیتے ہیں۔ پیغام، بیٹا آپ بناؤ پیغام کا جملہ۔ استاد نے پرنسپل کا پیغام طلباء کو دے دیا۔ شاباش، استاد نے ہیڈ ماسٹر کا پیغام طلباء کو دے دیا۔ بیٹا اس طریقے سے آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تاکہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 9، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ بیٹا مدت، شاباش، دال کے اوپر شد، مدت۔ دوسرا لفظ بزم کونین، کونین نہیں، کونین، کاف کے اوپر زبر، بزم کونین۔ بیٹا تیسرے لفظ کا اعراب بتاؤ، آپ تلفظ واضح کرو۔ شمع توحید، توحید نہیں، شمع توحید، تا کے اوپر زبر۔
آگے بیٹا آپ بتاؤ. دور نہیں بیٹا، یہ لفظ دور ہے، دور استعمال ہوا ہے آپ کی نظم میں. دور اور دور میں فرق سمجھ لیں. دور کہتے ہیں فاصلہ کو، دور کہتے ہیں زمانے کو. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ دور ہے یا دور ہے؟ تو بیٹا آپ اس لفظ کے یعنی سیاق و سباق استعمال ہونے والے الفاظ کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پر لفظ دور استعمال ہوا ہے یا دور استعمال ہوا ہے. تو یہ لفظ دور ہے، دال کے اوپر پیش. آخری لفظ اسرار، آپ نے پڑھا مشکل الفاظ میں، اسرار سر کی جمع بھید. اسرار بیٹا یہ تھے اعراب والے الفاظ، تلفظ کے ساتھ واضح کرنا ہے. بیٹا آپ نے سوال نمبر 159 دی گئی ہدایات کے مطابق نوٹ بک پر لکھنے کے بعد آپ نے انہیں یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.